وہ کیا کہتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ ہمارے دل کو جلانے آ جاتے ہیں۔ ہنومان سے جلا ہوا ایک شریف آدمی ہندو تھا، بوڑھا تھا، میں بھی شوگر ہوگا تبھی تو وہ جلا ہوا تھا۔ جلا تو وہ اونچی ذات والوں سے تھا، دیوتا بیچارے بیچ میں ایسے ہی آ گئے۔ کہہ رہا ہے کہ زمین سے 300 گنا بڑا سورج، بڑا ایک ہنومان یا بندر کیسے کھا گیا، کیسے نکل گیا؟ وہ ایسے سوال کر رہا تھا جیسے وہ آج کے زمانے میں کنڈن گارڈن کا بچہ تھا۔ خیر، تو وہ ایک دوسرا بھی شریف آدمی ہے ہندو، اور ایک مسلمان بے وقوف بھی داڑھی والا بوڑھا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہنومان کا نام مسلمانوں سے ملتا ہے، لہذا ہندو وہ ہنومان مسلمان ہے۔ اس الو کے پٹھے کو یہ نہیں پتا کہ 7000 سال پہلے ہنومان پیدا ہوا، اس وقت مسلمانوں کا نام و نشان نہیں تھا، بے وقوف۔ ایک دوسرا نوجوان داڑھی والا تھا، وہ بھی الو کا پٹھا ایسا ہی ہنومان کو ہی مسلمان ثابت کر رہا تھا۔ اصل میں یہ لوگوں کا یہ ریئیکشن ہے، بعض گشت ہے کہ یہ ہنومان کو اس لیے مسلمان ثابت کریں کہ ان کے پاس ہنومان کا کوئی حل نہیں تھا، کیونکہ سارا ہندوستان ہنومان ہنومان کر رہا ہے اپنے باگیشور دھام والے شریف آدمی کی وجہ سے۔ اور اس شریف آدمی نے بھی ہنومان کو اتنا سر پہ چڑھا لیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس کو یہ نہیں پتا کہ ہنومان ہمارا دھرم نہیں ہے، ہمارا اتہاس ہے، ہمارا دھرم تو ود ہے، لیکن ہنومان ہنومان کر کے ہندو راشٹر، ہنومان کیا ہندو راشٹر بنائے گا؟ بے وقوف، سمجھ سے باہر ہے میری۔ بہرحال یہ سارے بے وقوف مل کے ہنومان کے پیچھے پڑ گئے، جبکہ ہنومان صرف رام کاج کے لیے ایک محترم انش پیدا کیا شیو نے۔ وہ ہنومان آپ خود کو بھی فیل کر سکتے ہو، وہ ہم سب کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت ہے ہنومان، کہ جو وہ بھگوان سے محبت کرتا ہے، ہر حال میں بھگوان کا وفادار ہے۔ وہ آپ ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ ہنومان ایک سمبل ہے، وہ ایک اتہاس کا حصہ ہے، وہ رام کی سٹوری کا ایک خوبصورت حصہ ہے۔ آپ انجوائے کریں، بھکتی کریں، لیکن وہ نہ ہنومان کو سر پہ چڑھائیں، نہ اس کو دھرم بنائیں، نہ لوگوں کو موقع دیں۔ المہم میں بتاتا ہوں ہنومان کون ہے۔ صحیح 7000 سال پہلے جب راجا رام چندر نے یعنی بھگوان نے یعنی اللہ نے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ رام اللہ ہے، مانے یا نہیں مانے، مسلمانوں کی تو خیر سمجھ میں نہیں آئے گا، میں ان کو کیا کہوں، ان کو کچھ نہیں کہتا۔ تو رام کے کاج کے لیے ہنومان کو تخلیق کیا گیا۔ پھر راون کی شرائط بھی یہی تھی کہ میرے کو کوئی ناریاں کو وانر تو مار سکتا ہے، کوئی اور وغیرہ وغیرہ نہیں۔ یہ ایک ہندی فلم کی سٹوری تھی جن کو آپ بڑی خوبصورتی سے رامائن میں پڑھتے ہو۔ یہ ایک بھکتی کے لیے تھا، یہ ہری کا ایک کارنامہ ہے کہ وہ شیو کو بتا رہا تھا کہ تمہاری ویدیں وہ پڑھی ہیں، لوگ تو میرے پیچھے پڑے ہیں، رامائن کے پیچھے پڑے ہیں۔ خیر یہ ایک الگ قصہ ہے، یہ کوئی صاحب عقل سمجھے گا، عام آدمی کے پلے یہ بات نہیں پڑے گی، نہ ہی میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ تو وہ شیو نے رام کی خاطر، بھگوان کی خاطر، اللہ کی خاطر ہنومان ایک انش کو اپنے اندر سے انش کو تخلیق کیا، اس کو اگر ادھر بھی کہہ سکتے ہو۔ تو اس کو وایو دیو کو بولا کہ تو ہوا چلا، یعنی پھونک کے ذریعے وایو دیو کا انش شامل کیا۔ یہ خصوصی یاد رکھیے کہ ہنومان میں وایو کا بہت دخل ہے۔ وایو کے ذریعے وہ انش شیو نے ایک پہاڑی میں پھکوایا، وہ پہاڑی کا نام تھا انجلی۔ انجلی جنت کی ایک اپسرا یعنی حور تھی، جو کسی وجہ سے بطور سزا زمین پہ بھیجی گئی اور پہاڑی بنا دی۔ تو پہاڑی کی وہ روح تھی۔ اب کو کہے کہ پہاڑی کی روح نے بچہ پیدا کیسے کر لیا، تو اس بے وقوف کو بتاؤ کہ قرآن میں بھی داؤد گاتا تھا تو ساتھ میں پہاڑ گاتے تھے۔ تو پہاڑوں میں عقل ہے، سوچ ہے، سمجھ ہے، وہ ان کی روحیں بول سکتی ہیں، باتیں کر سکتی ہیں۔ اگر اس مثال سے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے، آپ شاید سمجھتے ہوں کہ پہاڑوں کی بعض گشت ہوگی، بولتے نہیں ہوئیں گے، گاتے نہیں ہوئیں گے، کوئی آدمی بولے تو پہاڑوں سے بعض گشت واپس آتی ہے۔
تو ان کی اطلاع کے لیے عرضہ میں ایک دوسری مثال آپ کو قرآن سے دے دیتا ہوں، حدیث سے۔ امام حنبل کی ہی حدیث ہے کہ جو شخص ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا ہو، وہ قیامت کے بعد حشر کے میدان میں قرآن ایک آدمی بن کے اس کے پاس جائے گا اور اس کو تسلی دے گا۔ اور جب قرآن ایک کتاب ہے، وہ آدمی بن سکتا ہے تو پہاڑ کیوں نہیں بن سکتا؟ ابھی جو اس پہ انکار کرے اس بات پہ، وہ میں سمجھتا ہوں اس کو چاہیے کہ اسکول والا بستہ پکڑے اور سیدھا اسکول میں داخل ہو جائے۔ المہم تو 7000 سال پہلے انجلی پہاڑ نامی پہاڑی کے دامن میں وہ انش شیو نے پھکوایا، یا اس کی بولو پیٹ میں پھکوا دیا۔ انجلی نے اس پہاڑی پہ رہنے والے بندروں کے سردار سے شادی کری ہوئی تھی، اس کی آتما نے، روح نے، تو یہ ہنومان پیدا ہوا۔ المہم باقی تو آپ سارے رامائن جانتے ہو، ہنومان کے سارا سفر کیسے ہوا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہنومان میں وایو کا اثر تھا، لہذا وہ بڑا بھی ہو سکتا تھا، ہوا کی طرح پھیل کے جتنا مرضی ہو جائے۔ آپ تھوڑی سی ہوا لو، اگر اس کو آپ پھیلانا چاہیں تو وہ میلوں میں پھیل جائے گی۔ تو ہنومان جب پھل سمجھ کے سورج کی طرف گیا، یہ بہرحال ایک فلم کی طرح سٹوری ہے جو رام نے خود لکھوائی ہے، سائیں والمیک سوامی سے میں کیا کروں۔ تو وہ ہنومان جو ہے وہ پرتھوی سے 300 گنا بڑے سورج سے بھی زیادہ پھیل گیا، ہوا تھی نا۔ اور پھر ہنومان کو انسان نہیں تھا ہماری اور آپ کی طرح، یہ شیو کا انش ہے۔ شیو کون ہے؟ جس کو کہتے ہیں ہم اسرافیل علیہ السلام، اور یہ ایک فرشتے کی اولاد ہے، تو ہنومان بھی فرشتہ ہوا نا پاگل کے بچوں۔ اور ایک فرشتے کے لیے یہ باتیں معمولی ہیں کہ وہ روشنی سے زیادہ تیزی سے سفر کر کے سورج کی طرف چلا جائے۔ وہ سکول کا بچہ تھوڑی ہے کہ جو بھاگ کے سکول تک جاتے آدھا گھنٹہ لگ جائے اس کو۔ ہنومان اڑ کے سورج تک چلا گیا، پھیل کے سورج سے بڑا ہو گیا، اس نے سورج کو منہ میں لے لیا، کہا تو وہ ہوا۔ یہ کوئی اتنی حیرانگی کی بات نہیں ہے جس پہ آپ بدتمیزی کرو یا ایک اچھے خاصے دیوتا کو ہنومان کو ایسے مذاق بناؤ، ایسا نہیں ہے۔ یہ دیوتا ہے، پھر شیو کا بیٹا، یہ کائنات شیو نے بنائی۔ بے وقوفوں، جو شخص شیو کا منکر ہے وہ کسی کام کا ہی نہیں ہے، اور جو نبی کا منکر ہے وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ میں تبھی تو مودی صاحب سے بھی کہہ رہا ہوں کہ توہین رسالت ایکٹ پاس کریں ساتھ میں شیو کا، سارے ہی مسلمان آپ کے دوست بن جائیں گے، آپ کو ووٹ بھی دیں گے، دنیا بھی احترام کرے گی، نہیں تو ہندوستان کا آپ لوگ بیڑا گرک کروا لو گے۔ المہم تو انجلی کے بدن سے پیدا ہونے والا یہ بچے نے جو بھی کچھ بھی کیا وہ آلریڈی آپ کے سامنے ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ہنومان ایک درس ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہمیں بھی ہنومان کی طرح بھگوان کا عزیز بننا چاہیے، بھگوان کے ہر کاریہ میں اس کے پیچھے ہونا چاہیے۔ اور ہنومان مرا نہیں، ابھی تک زندہ ہے، وہ قیامت کے دن اسرافیل سور پھونکے گا، شیو شنکھ بجائے گا تو قیامت آئیں گی، تو وہ ہنومان مرے گا۔ تو مرتا تو کوئی بھی نہیں، ہم لوگ بھی نہیں مرتے، مریں گے پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ اس موضوع پہ پھر بات کرتے ہیں۔